یورپ کے ایک چھوٹے سے امیر ملک بوہیمیا، جسے اب چیکو سلواکیہ کہتے ہیں، پر ایک بادشاہ راج کرتا تھا۔ اس کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی فکر میں لگا رہتا تھا۔ ایک دن گاؤں کی ایک بوڑھی عورت محل میں آئی اور سیدھی بادشاہ کے پاس پہنچی۔ بڑھیا کے پاس ایک ٹوکری تھی اور ٹوکری میں ایک بام مچھلی تھی۔ بڑھیا نے بادشاہ کو بتایا کہ جو کوئی بھی اس مچھلی کو پکا کر کھائے گا وہ دنیا بھر کے کیڑے مکوڑوں اور جانوروں کی بولی سمجھنے کے قابل ہو جائے گا اور ان سے باتیں کر سکے گا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ مچھلی کھانے سے اس میں ایک ایسی صفت پیدا ہو جائے گی جو دنیا کے کسی انسان میں نہیں ہے۔ اس نے اپنے نوکر جان سے کہا کہ سونے کے اشرفے سے بھرا ہوا ایک تھیلا اس بڑھیا کو دیا جائے اور مچھلی کو فوراً پکڑوا کر کھانے کے لیے پیش کیا جائے۔ بادشاہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ پرندوں اور جانوروں کی باتیں سمجھنے کی صفت کسی اور میں بھی پیدا ہو، اس سے اس نے جان سے کہا، خبردار، اگر تم نے ذرا سی مچھلی چکھنے کی کوشش کی تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ جان نے سوچا کہ یہ مچھلی جس کے لیے بادشاہ نے اتنی بڑی رقم دی ہے کوئی عام مچھلی تو نہیں ہو سکتی، ضرور اس میں کوئی خاص بات ہے۔ جب مچھلی پک کر تیار ہو گئی تو جان سے رہا نہ گیا اور اس نے ایک نوالا کھا لیا۔ نوالے کا کھانا تھا کہ اس کے کانوں میں آوازیں آنے لگی، تھوڑی سی ہمیں بھی دو، تھوڑی سی ہمیں بھی۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ آوازیں کس کی ہیں؟ کمرے میں تو اس کے سوا اور کوئی تھا ہی نہیں سوائے چند مکھیوں کے۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ یہ دراصل ان مکھیوں ہی کی آواز تھی۔ اب وہ سمجھ گیا کہ یہ جادو کی مچھلی تھی، اس لیے بادشاہ نے اتنا سخت حکم دیا تھا۔ اس نے ایک اور ٹکڑا کھا لیا اور پھر مچھلی کی پلیٹ بادشاہ کو پیش کر دی۔ کھانا کھانے کے بعد بادشاہ نے جان کو حکم دیا کہ 2 گھوڑے سواری کے لیے تیار کیے جائیں، ہم باہر گھومنے جائیں گے اور تم ہمارے ساتھ چلو گے۔ بادشاہ نے اس لیے باہر جانا چاہتا تھا کہ وہ بڑھیا کی بات کو آزمائے کہ کیا بام مچھلی کھانے کے بعد جانوروں کی باتیں اس کی سمجھ میں آتی ہیں یا نہیں۔ لیکن جان بھی مکھیوں کی باتیں سمجھنے کے بعد اور جانوروں کی باتیں سننا چاہتا تھا، اس سے وہ بھی باہر جانے کے لیے بڑا بے چین تھا۔ جب وہ گھوڑوں پر سوار شہر سے باہر نکل گئے تو جان کا گھوڑا ہنہنا کر بادشاہ کے گھوڑے سے بولا، آج میں بہت خوش ہوں، دل چاہتا ہے کہ یہ جو پہاڑ ہے اس کے اوپر سے کود جاؤں۔ اب بادشاہ کا گھوڑا نتنے پھڑ پھڑا کر بولا، اس پہاڑ کے اوپر سے کود جانے کو تو میرا دل بھی چاہتا ہے، لیکن اگر میں نے ایسا کیا تو یہ جو بیوقوف بوڑھا میرے اوپر سوار ہے اس کی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی۔ جان کا گھوڑا بولا، خوب زور سے پٹخنی دینا اسے تاکہ اسے تمہاری جان چھوٹ جائے اور کسی جوان کو سواری کرنے کا موقع ملے۔ یہ سنتے ہی جان کی ہنسی نکل گئی، لیکن اسے فوراً ہی یاد آ گیا کہ گھوڑوں کی یہ باتیں تو بادشاہ نے بھی سنی ہوں گی۔ اس نے جلدی سے اپنے ہونٹ بند کر لیے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ بادشاہ نے گھوم کر شک بھری نظروں سے جان کو دیکھا اور کہا، کیا ہوا، کس بات پر ہنس رہے ہو؟ جان نے کہا، کچھ نہیں عالی جاں۔ بادشاہ نے گھوڑے کا رخ محل کی طرف پھیرا۔ گھوڑے کی بات سن کر نہ تو اسے گھوڑے پر اعتبار رہا تھا نہ جان پر۔ وہ گھوڑے سے خوفزدہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی دن اسے مار نہ ڈالے۔ جان پر اسے یہ شک تھا کہ شاید اس نے بھی بام مچھلی کا گوشت کھا لیا ہے۔ محل میں واپس آ کر بادشاہ نے جان کو حکم دیا کہ وہ ٹھنڈے پانی کی بوتل سے ایک گلاس بھر کر دے، اگر ایسا کرتے ہوئے ایک قطرہ بھی باہر گر پڑا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ جان نے بڑی احتیاط سے پانی گلاس میں ڈالنا شروع کیا۔ ابھی گلاس پورا نہ بھرا تھا کہ کھڑکی میں سے چڑیاں اڑتی ہوئی اندر آئیں۔ وہ دونوں کسی بات پر لڑ رہی تھیں۔ جان ان کی باتیں سمجھ رہا تھا۔ ایک چڑیا نے دوسری سے کہا، ان میں سے ایک سونے کا بال مجھے دو۔ دوسری چڑیا چلائی، نہیں نہیں، یہ میرے ہیں، میں نے انہیں اس وقت اٹھایا تھا جب سنہری بالوں والی شہزادی اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ اس پر پہلی چڑیا نے زور سے دوسری چڑیا کی چونچ ماری اور ایک سنہری بال زمین پر گر گیا۔ جان نے سر گھما کر سونے کے بال کی طرف دیکھا تو ایسا کرتے ہوئے گلاس چھلک گیا۔ بادشاہ گرج کر بولا، میں نے کہا تھا اگر گلاس سے پانی گرا تو تمہارا سر کاٹ دوں گا۔ اب میں صرف ایک شرط پر تمہاری جان بخشی کر سکتا ہوں کہ تم سنہری بالوں والی شہزادی کو لے آؤ تاکہ میں اس سے شادی کر سکوں۔ جان بہت گھبرایا اور سوچنے لگا کہ سنہری بالوں والی شہزادی کو کہاں سے لاؤں۔ اس نے گھوڑا نکالا اور بغیر سوچے سمجھے اس کو ایڑ لگا دی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ جدھر گھوڑا جائے گا ادھر ہی جاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد گھوڑا ایک جنگل میں سے گزر رہا تھا۔ جان نے راستے کے کنارے ایک جگہ آگ جلتی دیکھی۔ وہاں کسی لکڑہارے نے آگ لگائی تھی۔ آگ کے پاس ہی چونٹیوں کا گھر تھا اور وہ گرمی سے گھبرا کر باہر نکل رہی تھی۔ جان نے غور سے سنا تو وہ کہہ رہی تھی، یا اللہ،
کسی کو ہماری مدد کے لیے بھیج، ہمارے انڈے جل رہے ہیں۔ اس کی ننھی منھی آوازیں اتنی دردناک تھیں کہ جان سے رہا نہ گیا۔ وہ گھوڑے سے اترا اور درخت کی ایک شاخ سے آگ چیونٹے کے گھر سے بہت دور کر دی۔ جان کے اس نیک کام پر چونٹی نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اگر کبھی اسے ان کی مدد کی ضرورت پڑی تو وہ اس کے کام آئیں گی۔ جان اس بات پر مسکرا دیا کہ یہ ننھی سی مخلوق بھلا میری کیا مدد کر سکے گی۔ پھر وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے چل دیا۔ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ ایک اونچا درخت دکھائی دیا جس پر کسی کوے کا گھونسلہ تھا۔ کوے کے دو ننھے بچے گھونسلے سے نکل کر زمین پر گر گئے تھے اور ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، ہمیں بہت بھوک لگی ہے لیکن ہم تو اڑ بھی نہیں سکتے، اپنے گھونسلے میں کیسے جائیں؟ جان کو ان کی حالت دیکھ کر بڑا رحم آیا۔ وہ گھوڑے سے اترا، کندھے پر پڑا ہوا تھیلا اتارا، کوے کے بچوں کو اس پہ ڈالا اور پھر درخت پر چڑھ کر بچوں کو گھونسلے میں رکھ دیا۔ کوا اور کوی نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بولے، اگر آپ کو کبھی ہماری مدد کی ضرورت پڑے تو ضرور بتائیے گا، ہم ضرور حاضر ہو جائیں گے۔ جان گھوڑے پر چڑھا اور آگے چل دیا۔ جنگل اب ختم ہونے والا تھا اور گھوڑا ایک جھیل کی طرف جا رہا تھا۔ جھیل کا پانی بالکل ساکن تھا اور سونے کی طرح چمک رہا تھا۔ جان اس خیال سے جنگل کے کنارے پر گھوڑے سے اترا، اس کو پانی پلائے۔ یہاں اس نے دیکھا کہ مچھرے آپس میں کسی بات پر لڑ رہے ہیں۔ جان نے پوچھا تو پتا چلا کہ انہوں نے ایک سنہری مچھلی جھیل میں سے پکڑی ہے۔ ایک مچھیرا کہتا ہے کہ مچھلی میں نے پکڑی ہے، دوسرا کہتا ہے کہ بے شک تم نے پکڑی ہے لیکن جال تو میرا ہے، اس لیے مچھلی میری ہے۔ مچھلی پانی کے باہر زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ جتنی دیر مچھیرے لڑتے رہے مچھلی تڑپتی رہی، وہ مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ جان کو مچھلی پر رحم آ گیا۔ اس نے مچھیروں سے کہا، دیکھو بھائی، میرے پاس جتنی قیمتی رقم ہے وہ تم لے لو اور مجھے مچھلی دے دو۔ مچھیروں کو اور کیا چاہیے تھا، اس طرح انہیں بازار نہ جانا پڑتا اور بیٹھے بٹھائے رقم ہاتھ آ جاتی۔ وہ فوراً راضی ہو گئے اور پیسے لے کر مچھلی جان کے حوالے کر دی۔ جان نے مچھلی اٹھائی اور اسے جھیل میں پھینک دیا۔ مچھلی نے جان سے کہا، اس مہربانی کے بدلے میں آپ کی مدد کروں گی، جب بھی ضرورت پڑے مجھے بلا لینا۔ مچھیرے بڑا حیران تھے، ایک تو جان نے مچھلی کی اتنی بڑی قیمت دی تھی اور اس جیسی 10 مچھلیوں کی قیمت کے برابر تھی۔ پھر قیمت ادا کرنے کے بعد اس نے مچھلی کو واپس جھیل میں پھینک دیا تھا۔ انہوں نے جان سے پوچھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کہاں جانے کا ارادہ ہے۔ جان نے انہیں تمام قصہ سنا دیا اور پھر بولا، میں کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ شہزادی رہتی کہاں ہے۔ مچھیرے بولے، وہ اسے جزیرے کے بادشاہ کی لڑکی ہے جو اس جھیل کے درمیان میں واقع ہے۔ وہ دیکھو، بادشاہ کے محل کا مینار جس کا عکس پانی میں نظر آ رہا ہے۔ شہزادی روزانہ صبح سورج نکلنے کے بعد اس مینار پر چڑھ کر اپنے بالوں میں کنگھی کرتی ہے۔ آپ نے ہماری لڑائی ختم کرا کر ہمارے ساتھ جو نیکی کی ہے، اس کے بدلے میں ہم آپ کی کشتی میں سوار کر کے اس جزیرے پر چھوڑ آتے ہیں، لیکن سنہری بالوں والی شہزادی کو پانے میں آپ کو بڑی احتیاط سے کام لینا ہوگا، کیونکہ اس بادشاہ کی 12 بیٹیاں ہیں اور سب کی شکلیں ایک دوسرے سے بالکل ملتی جلتی ہیں، لیکن ان میں سے صرف ایک کے بال سنہری ہیں۔ جان نے اس کا شکریہ ادا کیا اور تھوڑی ہی دیر میں مچھیروں نے اسے جزیرے پر اتار دیا۔ یہاں سے ایک ڈھلوان راستہ ایک اونچے قلعے کی طرف جاتا تھا۔ جان قلعے کے باہر پہنچا تو چوکیدار اسے اندر لے گیا۔ بادشاہ خوبصورت کمرے میں بیٹھا تھا، شکل و صورت سے بوڑھا لیکن مہربان نظر آتا تھا۔ وہ ایک درباری کے ساتھ شطرنج کھیل رہا تھا۔ جان نے جھک کر سلام کیا اور اپنے بادشاہ کے لیے شہزادے کا رشتہ مانگا۔ بادشاہ مسکرایا اور بولا، تم شہزادی کو لے جا سکتے ہو، لیکن پہلے تمہیں کچھ کام کر کے دکھانے ہوں گے جو میں کل تمہیں بتاؤں گا۔ ایک کام کل کرنا ہوگا اور اگر اس میں کامیاب ہو گئے تو پھر اگلے دن دوسرا کام اور اس سے اگلے دن تیسرا کام بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے شہزادے کو آرام کرنے کے لیے ایک آرام دہ کمرے میں بھیج دیا اور ایک نیکور اس کی خدمت کے لیے مقرر کر دیا۔ جان بہت تھکا ہوا تھا۔ اس نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور پھر میٹھی نیند سو گیا۔ اگلی صبح سویرے غلام نے اسے جگا کر کہا کہ بادشاہ اس کا انتظار کر رہا ہے تاکہ اسے پہلے روز کا کام بتایا جا سکے۔ جان بادشاہ کے حضور پیش ہوا تو وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس نے کھڑکی میں سے ایک چراگاہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ایک دن شہزادی اس چراگاہ میں سیر کرنے گئی تھی، وہاں اس کے گلے کا ہار ٹوٹ گیا، تمام موتی بکھر گئے اور گھاس میں کھو گئے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ ان سب موتیوں کی تلاش کر کے لے آؤ، اگر ایک بھی موتی رہ گیا تو تم کامیاب نہ ہو سکو گے۔ چراگاہ میں ہر طرف گھاس ہی گھاس تھی،
جان نے ہر جگہ تلاش کیا، گھاس کے جڑوں میں جھانک جھانک کر دیکھا، لیکن اسے ایک بھی موتی نظر نہ آیا۔ وہ حسرت سے بولا، کاش اس وقت وہ چونٹیاں میرے پاس ہوتی جن کو میں نے جلنے سے بچایا تھا۔ اچانک ایک باریک سی آواز آئی، ہم حاضر ہیں دوست، بتاؤ کیا کام ہے؟ جان نے گھاس پر نظر ڈالی تو زمین پر دور دور تک چونٹیاں ہی چونٹیاں تھیں۔ اس نے ان سے اپنی مشکل بیان کی تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے گھاس میں غائب ہو گئیں اور پھر موتی لا لا کر جان کے قدموں میں ڈھیر کرنے لگی۔ جلدی جان کے قدموں میں موتیوں کا ڈھیر لگ گیا۔ چونٹی نے اسے بتایا کہ اب اور کوئی موتی کہیں نہیں ہے۔ جان نے اس کا شکریہ ادا کیا اور موتی اٹھا کر قلعے کی جانب چلنے لگا۔ یکایک ایک باریک سی آواز آئی، ٹھہرو ٹھہرو۔ یہ ایک ایسی چونٹی کی آواز تھی جو لنگڑا کر چل رہی تھی۔ اس کی ایک ٹانگ آگ میں جل گئی تھی، اس سے وہ تیز نہیں چل سکتی تھی۔ اس نے ایک چھوٹا سا موتی اٹھا رکھا تھا اور یہ شہزادی کے ہار کا آخری موتی تھا۔ جان نے وہ موتی لے لیا اور خوش خوش بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ نے موتی گنے تو وہ بالکل پورے نکلے۔ اگلے دن صبح ہی صبح جان کو بادشاہ کے حضور پیش کر دیا گیا۔ بادشاہ کھڑکی سے باہر اشارہ کرتے ہوئے بولا، کچھ عرصے کی بات ہے، سنہری بالوں والی شہزادی اس جھیل میں نہانے گئی تھی اور وہاں اپنے سونے کی انگوٹھی کھوائی۔ اب تم یہ انگوٹھی ڈھونڈ کر لاؤ۔ جان جھیل کے کنارے پہنچا اور ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارے، لیکن اتنی بڑی اور گہری جھیل میں انگوٹھی کا بھلا کیسے پتا چلتا؟ وہ مایوس ہو کر بولا، کاش اس وقت سنہری مچھلی یہاں ہوتی۔ اس نے کہا تھا کہ مجھے اس کی مدد کی ضرورت پڑی تو وہ ضرور آئے گی۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ پانی میں حرکت ہوئی اور سنہری مچھلی تیرتی ہوئی جان کے قریب آئی۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں، حکم کیجیے۔ جان بولا، شہزادی کی سونے کی انگوٹھی اس جھیل میں گر گئی ہے اور بادشاہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ وہ انگوٹھی حاصل کروں، لیکن تمہاری مدد کے بغیر میں اسے تلاش نہیں کر سکتا۔ سنہری مچھلی بولی، میں نے ابھی دو چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو اس انگوٹھی کے لیے لڑتے دیکھا ہے، ابھی لے کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے غوطہ لگایا اور پانی میں غائب ہو گئی۔ چاند سوچنے لگا، شاید یہ سب خواب ہے، لیکن ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ سنہری مچھلی واپس آ گئی۔ اس کے منہ میں انگوٹھی دیکھ کر جان خوش ہو گیا۔ اس نے ہاتھ آگے کیا تو مچھلی نے اپنا منہ کھول دیا اور انگوٹھی اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ جان نے اپنے دوسرے کام کی کامیابی پر اتنا خوش تھا کہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا بادشاہ کے پاس گیا اور انگوٹھی اس کے سامنے رکھ دی۔ تیسرے دن جان بادشاہ کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ آج تم شہزادی کے لیے زندہ اور مردہ پانی لاؤ گے۔ جان چکرا گیا، اس نے کبھی سنا بھی نہ تھا کہ زندہ اور مردہ پانی بھی ہوتے ہیں۔ ان کو کہاں تلاش کیا جائے، کس سے پوچھا جائے؟ یہ سوچتا ہوا وہ جنگل کی طرف چل دیا کہ شاید کہیں زندہ اور مردہ پانیوں کے چشمے بہتے ہوں گے۔ وہ چلتا چلتا جنگل میں ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں کووں کا گھونسلہ تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر اس وقت میرے پاس کوے ہوتے تو وہ شاید ان عجیب و غریب پانیوں کے متعلق کچھ بتا سکتے۔ اس لمحے جان کے عین سر کے اوپر سے آواز آئی، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ بس حکم کی دیر ہے۔ یہ وہی کوا اور کوی تھے جن کے بچوں کو جان نے زمین سے اٹھا کر گھونسلے میں رکھا تھا۔ جان بولا، شہزادی کے باپ نے مجھے زندہ اور مردہ پانی لانے کو کہا ہے، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ کس قسم کے پانی ہوتے ہیں اور کہاں پائے جاتے ہیں۔ کوا بولا، ہمیں پتہ ہے، آپ ذرا یہی ٹھہریے، ہم تھوڑی ہی دیر میں لے کر آتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ درختوں میں غائب ہو گئے۔ جان نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر اسے پروں کی آواز سنائی دی۔ کوا اور کوی آ گئے تھے۔ ان کے چونچے میں دو بڑے گھونگے تھے۔ کوے نے ایک گھونگا جان کے ہاتھ پر رکھا اور کہا، یہ ہے زندہ پانی۔ کوی نے دوسرا گھونگا جان کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، یہ ہے مردہ پانی۔ یہ کہہ کر وہ دونوں جس طرح سے آئے تھے اسی طرح وہ واپس اڑ گئے۔ جان قلعے کی طرف چل دیا، لیکن کچھ زیادہ دور نہ گیا تھا کہ اسے ایک مکھی کی چیخ سنائی دی۔ مکھی مکڑی کے جال میں پھنسی ہوئی تھی اور مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ ایک بڑی سی مکڑی اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جان نے مردہ پانی کا ایک قطرہ مکڑی پر ڈالا تو مکڑی مر گئی۔ اسے زندہ پانی کا ایک قطرہ مکڑی پر گرایا، مکڑی نے پر پھیلائے اور ہوا میں اڑتے ہوئے بولی، تم نے بہت اچھا کیا جان کے میری جان بچا لی۔ اگر میں مر جاتی تو تمہیں کوئی بھی نہ بتا سکتا کہ بادشاہ کی 12 لڑکیوں میں سنہری بالوں والی لڑکی کون سی ہے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ جان نے تینوں کام کامیابی سے کر لیے ہیں تو اس نے کہا، تم نے میری شرطیں پوری کر دی ہیں، اب تم سنہری بالوں والی شہزادی کو لے جا سکتے ہو، لیکن تمہیں 12 شہزادیوں میں سے سنہری بالوں والی شہزادی کو پہچاننا ہوگا۔ اگر تم اسے نہ پہچان سکے تو پھر وہ تمہیں نہیں مل سکے گی۔ یہ کہہ کر بادشاہ جان کو ایک بڑے سے کمرے میں لے گیا۔
جہاں ایک گول میز پر پڑی تھی اور اس کے ارد گرد 12 خوبصورت لڑکیاں بیٹھی تھیں اور سب کے سر پر رومال بندھے ہوئے تھے اور وہ بالکل ایک جیسی نظر آ رہی تھیں۔ بادشاہ بولا، یہ ہیں میری 12 شہزادیاں، ان میں سے صرف ایک کے بال سنہری ہیں، اگر تم نے اسے پہچان لیا تو وہ تمہاری ہوئی۔ جان حیران ہو کر لڑکیوں کو دیکھنے لگا۔ وہ چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ جان پریشان تھا کہ کس لڑکی کو چنے وہ۔ تب اسے اپنے کان کے نزدیک مکھی کی بھن بھنانے کی آواز سنائی دی۔ یہ وہی مکھی تھی جسے اس نے مکڑی سے بچایا تھا۔ اسے جان کے کان میں کہا، اٹھو اور میز کے گرد ایک چکر لگاؤ۔ جان باری باری ہر لڑکی کے پاس گیا۔ مکھی ہر بار اس کے کان میں کہتی، یہ نہیں، یہ بھی نہیں۔ آخر اس نے کہا، ہاں یہ ہے، یہی ہے، سنہری بالوں والی شہزادی۔ جان نے اس لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا، بادشاہ سلامت، یہ ہے سنہری بالوں والی شہزادی۔ بادشاہ بولا، شاباش، تم نے واقعی سنہری شہزادی کو چنا ہے، اب یہ تمہاری ہوئی۔ بادشاہ نے اپنی لڑکی کو حکم دیا کہ وہ اٹھ کر کھڑی ہو اور اپنے سر سے رومال اتارے۔ شہزادی نے رومال اتارا تو اس کے سنہری بال جھلمل کرنے لگے۔ جان کی آنکھیں چندھیا گئی۔ اگلے دن جان بہت سے ملازموں اور سامان کے ساتھ شہزادی کو لے کر روانہ ہوا۔ جب یہ جلوس جان کے دیس میں داخل ہوا تو بادشاہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ رنگ برنگ کے کپڑوں، گھوڑوں اور سامان کو دیکھ کر پہلے تو وہ حیران ہوا، لیکن جب اس کی نظر جان پر پڑی تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اسے یہ خیال بھی آیا کہ اگر جان نے شہزادی سے خود شادی کرنی چاہی تو پھر اس کو کس طرح روکا جائے گا۔ جان شہزادی کا ہاتھ تھامے ہوا بادشاہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اتنے بڑے کارنامے پر بادشاہ تعریف کے 2-4 کلمے ضرور کہے گا، لیکن تعریف تو ایک طرف رہی، اسے تو جان کے سلام کا جواب تک نہ دیا۔ ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے بولا، کل میں شہزادی سے شادی کروں گا، اور تم چونکہ اپنی مہم میں کامیاب واپس آئے ہو، اسے تمہاری لاش نہایت عزت سے شاہی قبرستان میں دفن کی جائے گی۔ بادشاہ کے اشارے پر سپاہی نے جان کو گرفتار کر لیا اور اسے گھسیٹ کر جیل خانے میں لے گئے۔ شہزادی نے بہت منت سماجت کی کہ جان کو چھوڑ دیا جائے، لیکن بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ ایک دن جبکہ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں، جان کو بادشاہ کے حضور پیش کیا گیا اور سب کے سامنے اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ تب شہزادی نے بادشاہ سے درخواست کی کہ جان کی لاش اسے دے دی جائے تاکہ وہ اسے اپنی مرضی سے دفن کر سکے۔ بادشاہ نے شہزادی کو خوش کرنے کے لیے اس کی بات مان لی۔ شہزادی کے باپ نے شادی کے سامان میں زندہ اور مردہ پانیوں کے گھونگے بھی رکھ دیے تھے۔ شہزادی نے زندہ پانی جان کی لاش پر چھڑکا تو دیکھتے دیکھتے جان کا سر دھڑ کے ساتھ جڑ گیا۔ پھر وہ انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھا۔ اب وہ پہلے سے زیادہ جوان اور خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ پانی وہ بھی اپنے اوپر ڈال لے تو وہ بھی جان کی طرح خوبصورت اور جوان ہو جائے گا۔ اس نے شہزادی کو حکم دیا کہ اس کے جسم پر بھی یہی پانی چھڑکا دیا جائے۔ بادشاہ کو اس بات کا علم نہ تھا کہ زندہ پانی والا گھونگا خالی ہو چکا ہے۔ شہزادی نے مردہ پانی والا گھونگا اٹھایا اور بادشاہ پر چھڑک دیا۔ بادشاہ فوراً ہی مر گیا۔ جب لوگوں کو بادشاہ کی موت کا علم ہوا تو انہوں نے جان کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ اس نے بڑی دھوم دھام سے شہزادی سے شادی کی اور اس شادی میں اس کے جانور دوست بھی شریک ہوئے۔